سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، سوال یہ کچھ اس طرح سے ہے: امیر علیہ سنت اللہ پاک نے آپ کو ڈیسیژن میکنگ پاور عطا فرمائی ہے، آپ عموماً جذبات میں فیصلہ کرنے کے بجائے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، پھر بلا سخت ضرورت اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک عام شخص اپنی اس صلاحیت کو کیسے بڑھائے اور کوئی فیصلہ کرتے وقت کن بیسک چیزوں کا خیال رکھیں؟ اول تو میری جو صفت بیان کی گئی ہے، دعا کر دی جائے کہ مجھ میں یہ صفت آ جائے۔ یہ کہ یہ عموماً اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ قدرتی عطا ہوتی ہے، اللہ پاک جس کو چاہے عطا کر دے، ورنہ جلد بازی یہ تو بارہا مطلب یعنی کہ آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔ اس پر تو ایک کتاب لکھی ہے المدینۃ العلمیہ نے، جلد بازی کے نقصانات۔ تو یہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سوچے سمجھے بغیر کچھ بول دیتا ہے یا کچھ کر گزرتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، غصے میں آ کر کچھ مار پیٹ کر لیتا ہے، یا بعض وقت غصے میں آ کر 1 2 3 کر دیتے ہیں، بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے بعد گڑ گڑاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو بہت غصہ آ گیا تھا۔ تو مفتی صاحب نے یہی کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی پیار میں تو طلاق دیتا نہیں ہے، غصے میں ہی دیتے ہیں۔ تو یہ کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت قدرتی عطا ہے، اور بعض اوقات یہ کہ آدمی تکلفات کے ذریعے بھی بعض چیزیں پا لیتا ہے، اس میں کوشش کرے سوچنے کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی، جب کوئی سوال ہوتا آپ سے، مسئلہ دریافت کیا جاتا، فوراً جواب ارشاد نہ فرماتے، سوچتے، غور کر کے پھر ارشاد فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غور فرماتے، اگر ضرورت محسوس کرتے کہ اس کا جواب دینا چاہیے، ثواب ملے گا، فضول نہیں ہے، اس طرح مطلب پھر ارشاد فرماتے۔ تو اس طرح کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں مزاج اس طرح کا کم ہے، ہمارا تو جو جلدی جواب دے، حاضر جواب ہے نا، پہلے بولے پھر بعد میں تولے۔ الگ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہمارا تو مدنی چینل پہ ایک سلسلہ بھی ہے غالباً، تھا حاضر جواب، فوراً بول دو حاضر جواب۔ آدمی جو دے وہ مشہور ہوتا ہے، حاضر جواب بھی ہے یار، کیا یار، حاضر جوابی میں کنڈا بھی کر دیتا ہے بعض اوقات بندہ، کہ جو اب ذہن میں بول دے، بس بول دیا تو یا آریا پار۔ تو آریا پار نہیں ہونا چاہیے، تجھے پار ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں کام ہی کی مطلب جو بھی فیصلہ ہو، وہ کام کا ہر صورت میں حاضر جواب بھی کارآمد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ خاص کر یہ مناظرے کرتے ہیں نا، ان میں یہ گرس کہتے ہونے چاہیے کہ یہ حاضر جواب بھی ہو، سامنے والے کو بالکل یعنی کہ حواس باختہ کر دے، دھڑا دھڑ جوابات دیتا رہے۔ تو اب یہ مناظروں کی پذیرائی بھی نہیں ہے نا، ہمارے یہ فیلڈ ہے مناظروں کا۔ تو ہمارے فقی مسائل، خصوصاً علماء مفتیان کرام جو ہوتے ہیں، ان کو تو سوچ سمجھ کر ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر یہ جلدی میں کہ بھئی جواب دینا ہی فرض و واجب ہے اپنے اوپر، ایسا تو ہے نہیں، وہ جلدی ابھی جواب دے ہی دے، تو ہر صورت میں واجب تو نہیں ہوتا جواب۔ سوچ سمجھ کر درست فیصلہ کرے۔ لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی عموماً غور کرتا ہے، لیکن بولنے میں تولنے کی نوبت کم آتی ہے۔ پہلے بولو بعد میں، پہلے تولو بعد میں بولو، یہ محاورہ ہے، اچھا محاورہ ہے کہ پہلے تولے آدمی بعد میں بولے۔ منافق اور مومن کی مثال یوں دی گئی ہے کہ منافق کی زبان جو ہے نا وہ دل کے آگے ہوتی ہے، مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے۔ تو مومن سے جب کوئی مومن کو کچھ بولنا ہوتا ہے تو پہلے دل آتا ہے، دل اجازت دے، درست ہو، تو اب زبان جو ہے نا وہ آگے بڑھے اور بولے۔ مگر منافق چونکہ دل سے آگے زبان ہوتی ہے، ادھر دل سے رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، جو آیا وہ پھٹ بول پڑتا ہے، فساد کروا دیتا ہے۔ بعض وقت فساد ہو جاتے ہیں بولنے سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد